سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم لڑائی کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑائی لڑے، قتال کریں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کا ما قبل کے ساتھ ربط اور جہاد، قتال اور اس پر ہونے والے اعتراض اور جہاد کی اقسام، چاہے وہ جہاد دفاعی ہو یا اقدامی ہو یا جہاد اس طریقے سے کہ انسان جان اور مال اور کسی اور طریقے سے کرے، ان سب کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اور خاص طور پر جو غیر مسلموں کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں جہاد کے اوپر کہ یہ ایک ٹیررزم ہے، یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس آیت کا جو اصل بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس ایک مرتبہ صبح تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہیں، کوئی بال کٹوا رہا ہے، کوئی حلق کروا رہا ہے، گویا کہ عمرہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان کیا تو وہاں پر جو موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عمرہ، ہم اس سال بیت اللہ شریف جائیں گے یا حرم میں جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی اس طریقے سے تیاری کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ دائیں بائیں جو قبائل تھے وہاں سے بھی مسلمان اکٹھے ہوئے اور یوں وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کی غرض سے چلے گئے۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت تک ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت عمرہ ہی کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لگ بھگ کوئی 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سن 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد بھی صرف عمرہ ہی کرنا تھا، کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدی کے جانور، ہدی کا جانور اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو
اللہ کی رضا کے لیے جس کو حرم کے اندر ذبح کیا جائے، اس کو قربان کیا جائے، وہ ہدی کا جانور کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ وہ جانور بھی کیا ہے لے کر گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مکہ مکرمہ کے قریب ہی حدیبیہ نامی جگہ تھی۔ آج کل حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو حدیبیہ نہیں کہتے بلکہ شمیسیہ یا کوئی اس طرح کا نام ہے۔ مکہ مکرمہ سے کوئی 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا، اور اس کے نام کی وجہ سے اس جگہ کا، اس محلے کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا، جس کو آج کل شمیسیہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے، ادھر تک پہنچے ہی تھے کہ کفار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع ملی، تو انہوں نے اب آپس میں کیا کیا، یہ مشورہ کیا یا پلان کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ نہیں آنے دیں گے۔ اب اس ضمن کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم تو عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد لڑائی وغیرہ نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے روک دیا تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اپنا مذاکرات کرنے کے لیے یا ان سے بات چیت کرنے کے لیے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین قسم کے تاجر بھی تھے، اور مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ ان کی تجارتی مراسم بھی تھے، کاروباری مراسم بھی تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تاکہ ان سے بات چیت کر سکیں۔ اب ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی، اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایک افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور جس کا تفصیلی تذکرہ 26واں پارہ سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے، اور اس طریقے سے یہ شروع۔ ادھر اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کفار کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت نہ بنی۔ انہوں نے یہ آفر کی، یہ پیشکش کی کہ چلیں آپ تو آگے ہیں، آپ کیا کر لیں، عمرہ کر لیں، آپ عمرہ کر لیں اور چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر لیں گے تو عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ اب ادھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے جہاد پر بیعت لے لی۔ اب جب ان کو ادھر مکہ والوں کو پتہ چلا کہ بھئی ادھر تو معاملات ذرا اور گڑبڑ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صلح کے لیے آئے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا بھئی یہ افواہ غلط ہے۔ اب وہ صلح کے لیے آئے، اور صلح یہ مشہور صلح حدیبیہ کے نام سے کیا ہے، مشہور ہے۔ اب اس کے اندر تو اور بھی شقیں آئیں اس میں، ٹھیک ہے نا، اس صلح کے دوران بہت ساری شقیں تھیں۔ ان میں سے یہ شق انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں، آئندہ سال وہ عمرہ کے لیے آئیں، بغیر ہتھیار کے آئیں، اور ان کو مکہ مکرمہ کے اندر صرف رہنے کی 3 دن کی اجازت ہوگی، بس 3 دن سے زیادہ نہیں ہوگی اجازت۔ چنانچہ یہ اور اس طرح کا جو پورا معاہدہ تھا تحریر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو اوکے کر دیا، فائنل کر دیا، سگنیچر بھی کر دیے، اور پورا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کیا اعتراض کیے، محمد رسول اللہ پر اعتراض کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی کس بات کی ہے؟ مسئلہ ہی یہی ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی جہاں یہ لکھا تم اس کو کاٹ دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے یہ کاٹ دوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ جب فرمایا یہاں لکھا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لے کر اس پر کانٹا لگا دیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا اس طریقے سے۔ تو خیر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے پڑھا سنا، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بڑی تشویش کہ بھائی ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بھئی اتنے دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آئے اور کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور اتنا جناب اعلیٰ دب کر صلح کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی میں بہتری ہے، اسی میں خیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کہیں ملتا جلتا جواب دیا۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں، اب احرام کھول دیں اور یہ جانور جو ان کو ذبح کر دیں۔ اب اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شوق کی کیفیت سے گزر رہے تھے کہ بھئی ہم آئیں اور عمرہ بھی نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے یہ وہی آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے کہ جس پر یہ گزر رہی ہو، ایک آدمی عمرہ کے لیے حج کے لیے جا رہا ہو اور جناب اعلیٰ اس کو ایئرپورٹ سے روک لیا جائے احرام کے، یا اس کو وہاں پر جدہ ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے مثال کے طور پر، اس طریقے سے تو اس پر کیا گزرے گی؟ تو ایسی صورتحال تھی۔ تو اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب نہیں دیکھا کہ ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں اور یہ اور اس طریقے سے، تو اور ہم نے تو کوئی عمرہ کیا نہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہی نہیں ہوئے، واپس ہو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو خواب دیکھا تھا وہ تو ایسا ہی ہے، تو کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال ہی ہم عمرہ کریں گے؟ سال تو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ العزیز ضرور ہم حرم کے اندر آئیں گے اور عمرہ وغیرہ کریں گے۔ الغرض یہ ایک پورا واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، جس میں اللہ تبارک اب اگلے سال جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ آئے، اب جب آنے لگے تو روایات میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے یا اس طریقے سے اشہر حرم میں سے کوئی مہینہ تھا۔ اشہر حرم میں، اشہر حرم سے مراد وہ مہینے ہیں کہ جن کے اندر قتال کرنا حرام قرار دے دیا، اور جس کی حرمت کا لحاظ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ یہ لکھا ہوا کتابوں کے اندر بسا اوقات چونکہ وہ لوٹتے بھی تھے لوگوں کو، قافلوں کو حملہ کر دینا، ان کا مال لوٹ لینا، حتی الامکان وہ قافلوں پر لوٹ مار بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو گویا یہ امن والے مہینے کے ارادے تھے۔ اب ان کے ذہن میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب ہم وہاں مکہ مکرمہ جائیں گے تو ظاہر ہے ایک تو ہم احرام کی حالت میں، دوسرا ہم حرم کے اندر ہوں گے، وہاں پر قتال لڑائی کرنا ویسے نہیں، تیسرے نمبر پر اشہر حرم بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر انہوں نے ہمارے ساتھ جیسے پیچھے مرتبہ ہمیں نہیں آنے دیا اور ایک کیفی اس طرح بن گئی، تو اب اگر انہیں ہمارے ساتھ لڑائی کرنی شروع کی یا کوئی اس طرح کا پہلو ہوا تو ہم کہاں سے لڑائی لڑیں گے؟ ہم تو حالت احرام کے اندر ہوں گے اور پھر ہوں گے بھی حرم کے اندر، پھر اوپر سے ہوگا اشہر حرم میں سے بھی مہینہ، حرمت والے مہینے ہوں گے، تو ہم کیسے ان کے ساتھ لڑائی کریں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات کیا کی، نازل کی، اس کے متعلق فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اب اگر ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی
رد عمل یا کوئی ایسی بات سامنے آئی تو اب آپ نے بھی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لڑائی کرنی۔ اب آپ کو اجازت دے دی گئی ہے، لڑائی کی اجازت دے دی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ولا تعتدوا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہوا پڑا ہے، خود سے آپ نے اس معاہدے کو نہیں توڑنا، خود سے آپ نے اس معاہدے کو کینسل نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا۔ ہاں اگر وہ ختم کر دیں تو پھر آپ کو بھی کیا ہے؟ اس کی اجازت ہے۔ تو فرمایا ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ اس طرح کا حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ ابھی چل رہا ہے، اس کے متعلق مزید جو گفتگو ہے انشاءاللہ العزیز آنے والے درس کے اندر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنا قتال کرنے کی باضابطہ اجازت دی ہے، باقاعدہ قتال کے متعلق گفتگو کی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی جو دوسری آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سورہ حج 17 پارے کی، فرمایا کہ یہ بھی اس کے بعد کی ہے، سب سے پہلے یہی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔